हजारों फलस्तीनियों की नकल मकानी की जाएगी, यानी उनकी कब्रों के ऊपर ये महल तामीर करना चाहते हैं। क्या मजलूम फलस्तीनियों को उनकी आबाई जगह से मवेशियों की तरह दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाना, क्या किसी भी लिहाज से जो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स और बड़े बड़ी बातें की जाती हैं इंसानियत के हवाले से, क्या उसके किसी एक भी मेयार पर पूरा उतरता है? क्या मिस्र अरब ममालिक के साथ ट्रंप की तजवीज़ को मंजूर करेगा या नहीं करेगा? इस हवाले से बहुत ज़्यादा शक व शुबहात पैदा हो गए हैं। लेकिन यहां यह सवाल पैदा होता है कि क्या मिस्र के पास वो डोनर्स मौजूद हैं जो पूरी तरह से इस तजवीज़ पर अमल कर लेंगे और ये $53 बिलियन का मंसूबा अपनी अफादियत पालेगा? यहां यह सवाल भी है कि क्या डोनर्स मुकम्मल तौर पर आज़ादाना इमदाद देंगे या फिर कुछ कंडीशंस जो हैं वो लागू की जाएंगी? क्या हमास को इसराइल के कहने पर गैर मुसल्ला कर दिया जाएगा? ये और इससे रिलेटेड दूसरे सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि ट्रंप एक अनप्रिडिक्टेबल पर्सन के तौर पे पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। पिछले 1.5 माह में अपने मनसबे सदारत पर बैठने के बाद से वो पूरी दुनिया को वर्ता हैरत में डाल रहे हैं और कभी वो अपने 70 से 80 पुराने साला यूरोपियन साथियों को ललकार रहे हैं, धमका रहे हैं, कभी उनकी इमदाद बंद करने की बात कर रहे हैं, तो कभी यूक्रेन पर अपनी हाकमियत और रोब झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वो इंडिया को जहाज़ों के लॉलीपॉप यानी F-35 फाइटर जेट्स के लॉलीपॉप दे रहे हैं, कभी फलस्तीन में अमन की आशा कायम करने के लिए अपना रोड मैप दे रहे हैं। इससे कोई गर्ज नहीं कि फलस्तीन में इसराइल के हाथों जेनोसाइड की गई है। अरब मिस्र का गजा की तामीर नौ के लिए $53 बिलियन का मंसूबा का मकसद 5 साल में गजा की तामीर नौ, हंगामी इमदाद, बुनियादी ढांचे की बहाली और तवील मुद्दती इक्तसादी तरक्की पर तवज्जो मरकूज करना है। इसमें ना फटने वाले ऑर्डिनेंस को हटाना, यानी कि हथियारों को जो वहां पे पड़ा हुआ है, मलबा साफ करना, शॉपिंग मॉल्स बनाना, एक बैनुल अक़वामी कन्वेंशन सेंटर बनाना और हवाई अड्डे जैसे मंसूबे इसमें शामिल किए गए हैं। जो मिस्री सदर हैं अब्दुल फताह अल सीसी ने सरबराही इजलास में कहा कि इन्हें यकीन है कि ट्रंप मसला फ़लस्तीन पर अमन हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। यहां यह भी बता दें कि मिस्र इसराइल के बाद अमरीकी इमदाद लेने वाले ममालिक में सदर फहरिस्त है। जो मुल्क खुद अमेरिका से इमदाद पर चल रहा हो वो अमेरिका के प्लान की मुखालफत कब तक कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल रिपोर्ट्स बताती हैं कि गजा के लिए अरब मिस्र का जो तामीर नौ का मंसूबा है 112 सफ़हात पर यह मुश्तमिल है, जिसमें नक्शों की मदद से बताया गया है कि गजा की जमीन को किस तरह दोबारा तैयार किया जाएगा। रिहायशी इलाके, बागात और कम्युनिटी मराकज़ की दर्जनों रंगीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार करदा तस्वीर शामिल है। इसके अंदर मुसव्वदे में कहा गया है कि मगरबी किनारे और गजा में 1 साल में इंतखाबात करा दिए जाएंगे और तामीर नौ में 5 साल लगेंगे और पहले 2 साल के मरहले पर $20 बिलियन की लागत से इसमें तकरीबन 2 लाख हाउसिंग यूनिट्स की तामीर शामिल है। गजा की सेहत, तालीम, तिजारत और सनत के शोबे को शदीद नुकसान के नतीजे में समाजी और मुआशी नुकसानात की तलाफी के लिए $19 बिलियन खर्च होंगे और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। इसके विजन का मकसद 20 लाख फलस्तीनी बाशिंदों को जबरदस्ती मिस्र और उर्दन जैसे पड़ोसी ममालिक में जबरदस्ती वहां पे मुंतकिल करना है और अगर मिस्र और उर्दन ताउन नहीं करते तो इनकी इमदाद बंद कर दी जाएगी और ट्रंप के मुताबिक अमेरिका को इस इलाके का कंट्रोल संभालना होगा। इस मंसूबे में गजा के साहिल के साथ लग्जरी रिजॉर्ट्स, होटल्स और कैसिनोज बनाए जाएंगे। जदीद समंदरी बंदरगाहों की तामीर, सड़कों, हवाई अड्डों और टेलीकम्युनिकेशन समेत बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना, मकामी आबादी को साफ पानी फराहम करने के लिए डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाना, यही वो
منصوبے ہیں جس کے تحت ہزاروں فلسطینیوں کی نقل مکانی کی جائے گی، یعنی ان کی قبروں کے اوپر یہ محل تعمیر کرنا چاہتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں. اور اگرچہ اس منصوبے کو فلسطینی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ عرب ممالک نے بھی مکمل طور پر مسترد کر دیا، بلکہ پوری امت مسلمہ اس کو یک لخت مسترد کرتی ہے، کیونکہ یہ اسے اپنی زمین اور ورثے سے اپنا تعلق مٹانے کی کوشش کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. کیا ان اقدامات سے حماس دباؤ میں آنے لگی ہے؟ حماس نے واضح کیا ہے کہ مزاحمت کا ہتھیار ایک سرخ لکیر ہے اور اس پر بات چیت نہیں کی جا سکتی. وہ کسی بھی منصوبے کو مسلط کرنے کی کوشش یا غیر فلسطینی انتظامیہ کی کسی بھی شکل کو قبول نہیں کریں گے، اور انہوں نے اس کو ایک ریڈ لائن قرار دے دیا، اور نہ ہی غزہ کی سرزمین پر غیر ملکی افواج کی موجودگی ہوگی. اس منصوبے کی انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے بھی مذمت کی گئی ہے، اور جنہوں نے کہا ہے کہ یہ بین الاقوامی قانون کے تحت ایک جنگی جرم بن سکتا ہے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ مصر اور دیگر عرب ممالک، خاص طور پر متحدہ عرب امارات، حماس کو غیر مسلح کرنا چاہتے ہیں یا اسے سیاست سے دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے آسان بھی نہیں ہوگا. اگرچہ متحدہ عرب امارات غزہ کی تعمیر نو کی کوشش کا زبردست حامی رہا ہے، لیکن اس نے حماس کو غیر مسلح کرنے اور اس علاقے کو زیادہ معتدل انتظامیہ کے زیر انتظام رکھنے پر زور دیتا رہا ہے یہ ماضی کے اندر، کیونکہ شاید ہی ایم بی ایس کی اس دور کی پالیسی ہو جب ان کو نیا اقتدار ملا تھا، تو اس وقت بھی انہوں نے ان کا پرانا کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا تھا جس میں وہ اسلامی انتہا پسندوں کو ختم کر کے خطے میں ایک اعتدال پسند اسلام چاہتے تھے. لیکن جو انتہا پسندی اسرائیل نے غزہ کے اندر دکھائی ہے، اس کے بعد تمام انتہا پسندیوں اس کے نزدیک بھی نہیں پہنچی. اگرچہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے انہیں کئی سیاسی حریفوں، مذہبی سکولرز پر سختی کرنی پڑی تھی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج کا سعودی عرب ماضی کے سعودی عرب سے بہت زیادہ روشن خیال ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے اس ویژن کو کیا غزہ پر امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں. اگرچہ یہ ایک مشکل ٹاسک ہے. غزہ میں 48,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں. حماس کے مطابق اس نے صرف چند ہزار جنگجوؤں کو کھویا ہے، جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ 20,000 جنگجو اس نے حماس کے مارے ہیں، اور اسرائیل کے مطابق حماس کے جنگجوؤں کے چھوٹے گروپ اب بھی ہتھیاروں کے ذخیروں جو سرنگوں اور دیگر ذخیرہ کرنے کی جگہوں میں چھپے ہوئے ہیں کا استعمال کرتے ہوئے حملہ کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں. یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اسرائیلی فوج جنگ بندی کے بعد بھی بار بار خلاف ورزیاں کر رہی ہے. اسرائیلی وزیر خارجہ گیڈون سار نے کہا ہے کہ کوئی بھی منصوبہ جس میں حماس کی غزہ میں سیاسی یا فوجی موجودگی برقرار رہے گی اسے قابل قبول نہیں ہوگا، اور ٹرمپ نے حماس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تمام اسیران کو فوری طور پر رہا کرے جو ابھی تک علاقے میں موجود ہیں، ورنہ جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا. اب اہم بات یہ ہے کہ اس منصوبے کے تحت غزہ کی آبادی کو بے گھر ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کے بجائے محفوظ علاقے قائم کیے جائیں گے جہاں فلسطینی رہ سکیں گے، جبکہ درجنوں مصری اور بین الاقوامی تعمیراتی فرمیں جو ہیں وہ اس پٹی کے جنگ زدہ بنیادی ڈھانچے کو ہٹا کر بحال کریں گی. صورتحال بدستور کشیدہ ہے. سیٹلائٹ ڈیٹا کا تجویز جو کر رہا ہے اس کے مطابق 15 ماہ سے جاری اس تناظر نے غزہ کی پٹی میں تقریباً 60% عمارتوں کو نقصان پہنچایا ہے، جس میں غزہ شہر کو سب سے زیادہ تباہی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق تباہ ہونے والے عمارتوں میں غزہ میں 90% سے زیادہ رہائشی علاقے تھے. غزہ پہلے بھی پرسکون نہیں تھا اور یہاں زندگی گزارنا انتہائی مشکل تھی. اس علاقے میں کس نے داخل ہونا ہے اور کس نے نہیں، اس بات کا فیصلہ اسرائیلی انتظامیہ کرتی تھی. عالمی بینک کے مطابق تقریباً 2/3 آبادی غربت میں تھی اور ہزاروں افراد اقوام متحدہ کے زیر انتظام پناہ گزین کیمپوں میں رہتے تھے. زندگیاں رواں دواں تھیں. اس جنگ نے پورے علاقے کو تقریباً زمین بوس کر کے رکھ دیا ہے. زرعی زمین جہاں کبھی گرین ہاؤس ہوا کرتے تھے اب بنجر ہو چکی ہیں. افسوسناک بات یہ ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے علاقے میں چھاپوں اور بھاری
فوجی گاڑیوں ٹینکوں کی وجہ سے یہ علاقے ریت اور ملبے میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں اپنی حکمت عملی کی مسلسل تبدیلی کی وجہ سے متعدد فلسطینی خاندانوں کو بار بار اپنا ٹھکانہ تبدیل کرنا پڑا ہے، اور وسطی اور جنوبی غزہ میں اقوام متحدہ کے جو ہنگامی پناہ گاہیں ہیں وہاں پہ بہت زیادہ بھیڑ، اس حد تک بھیڑ ہو گئی ہے کہ ہم اس کو یعنی رش ہو چکا ہے کہ وہ تشویشناک حد تک بہت زیادہ کراؤڈڈ ہو گئے ہیں۔ خاندان خیموں، عارضی پناہ گاہوں یا پھر زمین اور ساحلی علاقوں میں زندگیاں گزارنے پر مجبور ہے۔ عالمی ادارے IPC کے مطابق تقریباً 18 لاکھ افراد شدید غذائی عدم تحفظ کا شکار ہے۔ شدید غذائی قلت کی سطح جنگ شروع ہونے سے پہلے کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ بڑھ چکی ہے۔ غربت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس تنازع نے غزہ کی معیشت پر بھی تباہ کن اثرات مرتب کی ہیں۔ ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ 2024 کی پہلی سہ ماہی میں 86% کمی آئی ہے، جو سب سے بڑی معاشی تنزلی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہاں تقریباً 100% آبادی جو جنگ سے پہلے 64% تھی اب غربت میں زندگی گزار رہی ہے، اور بنیادی سامان کی قیمت میں تقریباً 20% اضافہ ہوا ہے۔ اپنی بربریت کے دوران اسرائیلی فورسز نے کئی ہسپتالوں پر چھاپے مارے۔ غزہ شہر کا الشفا ہسپتال جو کبھی غزہ کا سب سے بڑا طبی ہسپتال تھا اب تباہ ہو گیا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ 36 ہسپتالوں میں سے صرف 18 جزوی طور پر کام کرنے کی پوزیشن میں ہے، وہ بھی کہیں بجلی نہیں، کہیں پانی نہیں، کہیں ادویات نہیں، لیکن بہرحال وہاں پہ ڈاکٹر موجود ہیں جو ہلکا پھلکا وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اقوام متحدہ کے جو ماحولیاتی پروگرام ہے UNEP نے متنبہ کیا ہے، اس حوالے سے وارن کیا ہے کہ غزہ میں ہونے والے نقصانات کی تلافی میں کافی وقت لگے گا، اور اس حوالے سے کیمپوں اور پناہ گاہوں کے ارد گرد جو بڑھتے ہوئے کچرے اور تباہ شدہ سولر پینلز اور استعمال کیے جانے والے گولہ بارود کے کیمیکلز مٹی اور پانی کی فراہمی کو آلودہ کر سکتے ہیں۔ ادارے کا کہنا ہے کہ تباہی سے 50 ملین ٹن سے زیادہ ملبہ جمع ہوا ہے، جسے صاف کرنے میں 21 سال کا طویل وقت لگ سکتا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ مصر عرب امریکہ سے اپنی بات منوا سکتے ہیں یا ٹرمپ کی گود میں جا بیٹھیں گے۔ جانے سے پہلے سبسکرائب اور گھنٹی یعنی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ملاقات کے سلسلے کو قائم رکھا جا سکے اور ہماری ہر اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔